تبلغ كنها معرفته وتعتفى بالعز والبر والجلال وتقدسا بالحسن والجمال وتمجدا بالحسن والبهاء واستخلصا بالنور والضياء والصلاة والسلام على الشجرة النبوية والدوحة الهاشمية التي نبست في الهرم وسبقت في الكرم صاحب الوقار والسكينة المولود بمكة والمدفون بالمدينة البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر العلم الظاهر الرسول المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم في كتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات الله. پھر بھی بلند آواز صلوات اللہ. کل آپ کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ صادقین تک پہنچنے کے لیے کتنے منازل کو طے کرنا ہے، اور صادقین کا مرتبہ متقی سے بلند ہے. صاحبان ایمان کو حکم ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، جب متقی بن جاؤ تو صادقین کے ساتھ ہو سکتے ہو. متقی کی ایک علامت میں نے کل آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ متقی وہ ہے کہ جو غیب پر ایمان لائے. آج دوسری علامت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ متقی کی ایک علامت اور ہے جو سورہ زمر میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون. وہ جو سچ لے کر آیا اور وہ جس نے سچ کی تصدیق کی. ایک وہ جو سچ لے کر آیا اور دوسرے وہ کہ جس نے سچ کی بھی تصدیق کی اور سچے کی بھی تصدیق کی. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ سچ کیا ہے، وہ کون ہے جو سچ لے کر آیا، اور وہ کون ہے جنہوں نے سچے کی اور سچ کی تصدیق کی. اگر آپ کے سامنے وہ روشنی نہیں ہے جس کو آپ چاہتے ہیں تو یہ روشنی آپ کے سامنے موجود ہے، اور آواز بھی انشاءاللہ پہنچ رہی ہوگی. لیکن اب کیا کریں اس وابڈا والوں کے لیے، یہ بیچارے، اب ان کے لیے یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ اتفاقی بات ہے، یا خصوصاً جب مجلس کا موقع آتا ہے تو یہ اسی قسم کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں، جبکہ انتظامیہ میں یہ بات طے ہو چکی ہے کہ ایام عزا میں مجلسوں کے دوران یہ سلسلے نہیں ہوں گے، مگر بہرحال یہ اندھیرا کر کے کسی چیز کو چھپانا چاہتے ہیں. لیکن اس ذکر میں اتنی نورانیت ہے
کہ اندھیرے میں بھی یہ ذکر نور بن کے دل میں اتر جاتا ہے۔ لہذا آپ مجھے میری طرف توجہ کریں، میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں بیان کر رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں آپ کی۔ ایک یہ دیکھنا ہے کہ وہ سچ کیا ہے، ایک یہ دیکھنا ہے کہ سچ لے کر کون آیا، اور ایک یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون ہے جنہوں نے سچ کی بھی تصدیق کی اور سچے کی بھی تصدیق کی۔ تو جنہوں نے تصدیق کی وہ بھی سچے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ جو سچ آیا وہ دین ہے اور قرآن ہے، جو سچ لے کر آیا وہ آپ کا آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو یہ دو تو باتیں ہیں، دین بھی سچا، کتاب بھی سچی، اور جو لے کر آیا وہ بھی سچا۔ اب جس نے تصدیق کی وہ کون؟ تو یاد رکھیے، تصدیق کرنے والوں میں دو عورتیں ہیں اور دو مرد ہیں جن کی نمایاں حیثیت ہے تاریخ کے اندر، دو عورتیں اور دو مرد۔ آج آپ کے سامنے دو عورتوں کا ذکر ہوگا اور کل انشاءاللہ دو مردوں کا ذکر ہوگا، اور اس ضمن میں بہت سی عورتیں آ جائیں گی۔ دو عورتیں جن کی نمایاں حیثیت ہے تاریخ میں، جنہوں نے سچ کی بھی تصدیق کی اور سچے کی بھی تصدیق کی۔ وہ کون؟ کہ جس نے اپنی پوری دولت اس سچے پہ بھی لٹا دی اور اس سچ پہ بھی لٹا دی۔ میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، ایک نتیجے پہ آپ کو لے کے چلنا ہے۔ وہ کون عورت ہے، کون سی عورت ہے کہ جس نے اپنی پوری دولت سچ پہ بھی لٹائی اور سچے پہ بھی لٹائی؟ رسول کو اللہ نے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، ہم نے اس رسول کو بھیجا ہے اور یہ وہ رسول ہے جو اپنی طرف سے کوئی بات ہی نہیں کرتا، یہ وہی کہتا ہے جو وہی کہتی ہے۔ لہذا اس سچے رسول سے پوچھیں کہ اے اللہ کے رسول، یہ آپ کے پاس دولت کہاں سے آئی؟ یہ آپ کے پاس دولت کہاں سے آئی؟ رسول جواب دینا چاہتے ہیں، آواز قدرت آتی ہے، اے میرے پیغمبر یہ ہم بتائیں گے، نام تم بتانا۔ سورہ ضحیٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے میرے رسول تم تنگ دست تھے، ہم نے تم کو غنی کیا۔ تم تنگ دست تھے، ہم نے تم کو مالدار کیا۔ دیکھیے مال ہے ختیجہ کا، رسول نے نام بتا دیا، مال ہے ختیجہ کا، جس نے سچ پہ بھی لٹایا سچے پہ بھی لٹایا۔ مال ان کا، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں غنی کیا۔ غور کیا آپ نے؟ مال ختیجہ کا، اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں غنی کیا۔ معلوم ہوا ہے یہ وہ بلند مرتبہ عورت ہے، یہ وہ عظمت والی عورت ہے، فعل اس کا ہے، نام خدا کا ہے، دولت اس کی ہے، نام خدا کا ہے، اور یہ وہ ملیکۃ العرب، ان سے بڑھ کر عرب میں کوئی مالدار عورت نہیں تھی۔ آؤ میں سناؤں، یہ بھی تو نبی کی زوجہ ہے نا، ہم سے سنو کہ نبی کی زوجہ ہوتی کیسی ہے، ہم اس کا مقام آپ کو بتائیں۔ ملیکۃ العرب، پورے عرب میں سب سے زیادہ مالدار،
ہر جگہ آپ کی تجارت، اور ادھر پیغمبر اسلام اعلان نبوت تو ہوا نہیں، امانت و صداقت میں مشہور ہو گئے۔ جناب ختیجہ نے بھی چاہا کہ اپنے بھی مال ان کو دوں تاکہ یہ تجارت کریں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو نہیں چاہتے تھے۔ جناب ختیجہ نے پیغام بھیجا کہ آپ ہمارا مال لے کے جائیے اور ہمارے مال کی تجارت کیجیے۔ کہا کس سے؟ ابو طالب سے۔ پیغمبر سے نہیں کہا، ابو طالب سے کہا کہ اپنے بھتیجے سے کہیے کہ ہمارا مال لے جائے، اس کی تجارت کرے۔ ابو طالب بھی ساتھ ہیں اور حضور بھی ساتھ ہیں۔ ان لوگوں کو پتا چلا کہ یہ مال تو ادھر جا رہا ہے، لہذا کیا کیا؟ اس میں سے ایک شخص نے ایک ناقے کو جو نہایت سرکش تھا، صلوات پڑھیں محمد والے محمد، پھر بھی بلند آواز صلوات بھیجیے۔ میں آپ کی بڑی توجہ چاہتا ہوں۔ ایک سرکش ناقہ جس پر کوئی سوار ہی نہیں ہوتا تھا، یعنی کوئی سوار وہ گرا دے گا، اس ناقے کا اس نے انتخاب کیا۔ جناب خدیجہ کو خبر نہیں تھی، وہ ناقہ لایا گیا۔ مقصد یہ تھا کہ جب یہ اس پہ بیٹھیں گے تو یہ گرا دے گا، جب یہ گرائے گا تو ایک قسم کی توہین ہو جائے گی۔ ناقہ لایا گیا، مگر یہ وہ ہے کہ اعلان نبوت نہیں کیا مگر نبی ہے۔ جب وہ ناقہ قریب آیا، اس نے مچلنا شروع کیا۔ حضور آگے بڑھے، کان میں کچھ کہا۔ نبی ایسا تو ہو کہ جانور بھی اس کی بات مانے، یہ کیسا انسان ہے جو بات نہیں مانتا؟ کان میں کچھ کہا، وہ ناقہ ایک مرتبہ کھڑا ہو گیا، حضور اس پہ سوار ہو گئے۔ اب نہ وہ مچلتا ہے نہ اچھلتا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ یہ تو وہ ناقہ تھا کہ جو کسی کو سوار ہونے نہیں دیتا تھا، یہ آپ نے اس کے کان میں کیا کہا؟ کہا میں نے اس کے کان میں یہ کہا کہ دیکھو مجھے جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ تو اس ناقے نے یہ جواب دیا کہ ہاں جانتا ہوں کہ آپ کون ہیں، اور یہ جاننے ہی کی وجہ ہے کہ آج تک کسی کو میں نے بیٹھنے نہیں دیا۔ آج تک میں نے کسی کو بیٹھنے نہیں دیا، اس لیے کہ مجھے یہ علم ہو چکا تھا کہ یہ سواری بنے گی آپ کی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے علاوہ کوئی سوار ہو سکے؟ اس ناقے پہ آپ سوار ہو کے گئے، اور جب واپس آئے تو اتنا فائدہ ہوا کہ کبھی اتنا فائدہ نہیں ہوا۔ جناب یہ جناب ختیجہ ہیں کہ جن کی تفصیلات میں یہاں نہیں جانا، مجھے کسی اور طرف چلنا ہے کہ شادی پیغمبر اسلام سے ہو گئی۔ یہ وہ ختیجہ، یہ وہ زوجہ کہ جن کو اللہ نے سلام بھیجا۔ ذرا تاریخ کی طرف چلیں، مجھے ذرا دکھاتے بھی جائیں، میں آپ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں۔ یہ وہ زوجہ ہے کہ جس کو اللہ نے اپنا سلام بھیجا۔ ینابی المعدد انس ابن مالک وہ بیان کرتے ہیں کہ جاء جبرائیل الی النبی وعندہ ختیجہ، جبریل آئے اور وہاں جناب ختیجہ بیٹھی ہوئی تھی۔ قال ان اللہ عز وجل یقرأ ختیجہ السلام، کہ اللہ کے رسول پروردگار عالم ختیجہ کو اپنا سلام کہتا ہے۔ حضور نے جناب ختیجہ سے فرمایا کہ اللہ نے تم کو سلام کہا۔ تو جناب ختیجہ نے فرمایا کہ ان اللہ والسلام، میرا بھی اللہ کو سلام ہو، وعلی جبرائیل السلام، جبریل پہ بھی میرا سلام ہو،
وعلیک السلام، آپ پر بھی میرا سلام ہو، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملاحظہ فرمایا یہ وہ معظمہ ہے جس کو اللہ سلام بھیجتا ہے۔ اب تو دنیا کو سوچنا چاہیے کہ کتنی عظیم عورت ہے کہ جس کو اللہ سلام بھیجے، خدا سلام بھیجے جبریل کے ذریعے سے، اور پیغمبر بتائیں کہ سلام آیا ہے۔ یہ ختیجہ وہ ختیجہ ہیں، تاریخ میرے سامنے تاریخ داں حضرات جو بیٹھے ہیں جانتے ہیں کہ جناب ختیجہ آپ کی زندگی میں اللہ کے رسول نے دوسری شادی نہیں کی۔ میرے نوجوان ذہن میں رکھیں، یہ احترام جناب ختیجہ تھا، کوئی شادی نہیں کی۔ پوری جناب ختیجہ کی زندگی میں احترام جناب ختیجہ میں کوئی دوسری شادی نہیں کی۔ یہ ساری شادیاں بات کی ہیں، ان کی زندگی میں کوئی نہیں ہے۔ اور عالم یہ تھا کہ جناب ختیجہ کے بعد جب کوئی شخص آپ کے پاس تحفے لے کر آتا تھا تو آپ اس میں سے کچھ تحفے نکال کر جناب ختیجہ کی سہیلیوں کو بھیجتے تھے۔ میں کیا کروں، یہ تاریخ ہے میں جو پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ یعنی ختیجہ سے بھی محبت تھی، اور جو ختیجہ سے محبت رکھتی تھی ان سے بھی محبت تھی، ان کو وہ تحفے بھیجتی تھی، حضور تحفے بھیجتے تھے۔ تو کسی نے، توجہ فرمائیے گا، کسی نے جل کے کہا، توجہ ہے بھائی، کسی کا پیر جلتے ہیں، کسی کا دل جلتا ہے۔ کسی نے جل کے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ آپ ہمیشہ اس بڑھیا کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ تاریخ ہے، کیا کروں۔ کسی نے جل کے کہا، جب دیکھا کہ یہ تذکرے ان کے تحفے آتے ہیں تو سہیلیوں کو بھیجے جاتے ہیں، کہا کہ آپ اس بڑھیا سے کیوں اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ دیکھیے جواب سنیے گا، گھر تک یاد رکھیے گا جواب کو۔ حضور نے ایک مرتبہ پیشانی پہ شکن آئی اور کہا، اینا مثل ختیجہ صدقنی حین کذب الناس، ارے ختیجہ جیسی عورتیں کہاں ہیں، ختیجہ جیسی عورتیں کہاں ہیں۔ اس نے اس وقت میری تصدیق کی جب سب مجھے جھٹلا رہے تھے۔ اینا مثل ختیجہ، کہاں ہے ختیجہ جیسی عورت، صدقنی، اس نے اس وقت میری تصدیق کی، حین کذب الناس، جب دنیا مجھے جھٹلا رہی تھی۔ وَأَيْنَ مِثْلُ ختیجہ، اور کہاں ہے ختیجہ جیسی عورت، آمنت بہ اذا کفر الناس، وہ اس وقت مجھ پر ایمان لائی جب تمام لوگ مجھ سے منہ موڑ رہے تھے۔ پھر ایک عجب جملہ کہا کہ وہ کان لی منہا ولدن، ارے ختیجہ جیسی عورت کہاں ہو سکتی ہے، یہ وہ ختیجہ ہے کہ جس کے وقت نے مجھے خاتون جنت دی۔ یہ وہ ختیجہ ہے کہ جس سے مجھے خاتون جنت ملی۔ ختیجہ طاہرہ بھی ہیں، جناب ختیجہ پاکیزہ بھی ہیں، جناب ختیجہ استفا بھی ان کا ہوا ہے، اور جناب ختیجہ صدیقہ بھی ہیں۔ آئیے سورہ مریم، ارشاد رب العزت ہوتا ہے، ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، اے مریم اللہ نے تمہیں چنا، اللہ نے تمہیں طاہرہ بنایا، اور اللہ نے تمہیں تمام عالمین کی عورتوں کا سردار بنایا۔ اللہ نے جناب مریم کو چنا، طاہرہ بنایا، تمام عالمین کی عورتوں کا سردار بنایا، مگر ایک صفت کو ابھی روکے ہوئے ہیں، وہ کیا ہے؟ صدیقہ،
روکے ہوئے. ابھی اللہ نے صدیقہ نہیں کہا، طاہرہ کہہ دیا، بطول بنا دیا، عالمین کی عورتوں کا سردار بنا دیا، لیکن صدیقہ کا لفظ نہیں کہا. کب کہا؟ آئیے سورہ مائدہ، جب حضرت عیسیٰ پیدا ہو گئے. جب حضرت عیسیٰ پیدا ہو گئے فوراً آواز آئی امہ صدیقہ، عیسیٰ کی ماں صدیقہ ہے. بس ایک جملہ آپ کے سامنے عرض کرنا ہے، یاد رکھیے گا کہ دیکھیے طاہرہ بنایا، ابھی صدیقہ کا لقب نہیں دیا. چنا، ابھی صدیقہ کا لقب نہیں دیا. بطول بنایا، ابھی صدیقہ کا لقب نہیں دیا. تمام عالمین کی عورتوں کا سردار بنایا، ابھی صدیقہ کا لقب نہیں دیا. کب دیا؟ جب عیسیٰ پیدا ہو گئے. تو یاد رکھیے قرآنی اعتبار سے صدیقہ وہ ہے کہ جس کی اولاد ہوتی ہو. چاہے نبی کی ماں ہو، چاہے نبی کی زوجہ ہو، صدیقہ جب کہلائے گی جب اس کے یہاں اولاد موجود ہو. تو جناب خدیجہ صدیقہ بھی ہیں، اور اولاد بھی کون پیدا ہوا؟ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ پیدا ہوئی. دیکھیے حضرت عیسیٰ نے پیدا ہو کر ماں کی عصمت کی گواہی دی، اور جناب فاطمہ نے پیدا ہو کر اپنی ماں کی عصمت کی گواہی دی. جناب عیسیٰ پیدا ہو گئے، لوگ آ گئے کہنے لگے کہ یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ کس سے کہا جا رہا ہے؟ جناب مریم سے. یہ بچہ کہاں سے آیا؟ جناب مریم نے اشارہ کیا اس بچے کی طرف جو گہوارے میں تھا. انہوں نے کہا، قرآن کہتا ہے سورہ مریم کہ نہ تمہارا باپ ایسا نہ تمہاری ماں ایسی، یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ فاشارت لے، اشارہ کیا گہوارے کی طرف. انہوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ تو بچہ ہے ابھی کیسے کلام کرے؟ فرمایا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دی گئی ہے، مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے. میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ سے کوئی یہ پوچھے کہ آپ کی علمی صنعت کیا ہے، اور جواب میں آپ کہیں گے آپ کے بچے کیسے ہیں، آپ کے گھر والے کیسے ہیں، کہیں گے بھائی میں تو آپ سے آپ کی علمی صنعت پوچھ رہا ہوں، آپ بچوں کے احوال پوچھ رہے ہیں. بھائی سوال کیا تھا؟ ماں مریم کی عصمت کا سوال ہے، اور جواب کیا آ رہا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، مجھے کتاب دی گئی. میں کہوں گا کہ ہے عیسیٰ ماں کی عصمت کو ثابت کرو. تو جناب عیسیٰ جواب دیں گے کہ اگر میں ماں کی عصمت کو ثابت کروں تو یہ معاملہ میرے اور ماں کے درمیان میں ہوگا. میں نے ایک ایسا جواب دیا ہے کہ قیامت تک دنیا یاد رکھے گی. میں نے کیا کہا؟ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دی گئی ہے اور میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. یعنی کیا مطلب؟ مجھے ایک منصب نبوت ملا ہے، اور اللہ اس منصب نبوت کو اس کو دیتا ہے جس کی ماں پاکیزہ ہو. اللہ اس منصب کو اس کو دیتا ہے جس کی ماں پاکیزہ ہو. تو مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے، عیسیٰ کی نبوت منسوخ ہو چکی، عیسیٰ کی کتاب منسوخ ہو چکی، منسوخ ہونے والا نبی، منسوخ ہونے والی ماں کی پاکیزگی اگر ضروری ہے تو جس کی کتاب قیامت تک چلنے والی ہے، جس کی نبوت قیامت تک چلنے والی ہے، اس کی ماں کافرہ کیسے ہو سکتی ہے؟ اور جناب بچے نے گواہی دی. مجھے حیرت ہے کہ یہاں کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ یہ بچہ کیسے گواہی دے رہا ہے. بھائی بچے کی گواہی تو قابل قبول نہیں ہے، لیکن قرآن نے تو کہا بچہ بھی ایک ہے. گواہی دی، وہ سن کے چلے گئے. تو عجیب بات ہے، قرآن میں ایک بچے کی گواہی آ جائے تو دنیا تسلیم کر لے، اور کہیں دو بچے اگر گواہی دے دیں تو وہاں تسلیم نہیں ہو. بزم عشیر میں بھی تو بچہ ہی تھا، 13 سال کا بچہ تھا جو گواہ بن کے اٹھا تھا. تو اگر بچے کی گواہی قابل قبول نہیں ہے تو اللہ کے رسول کو کہیں بچوں کو نہ لے جائیے گا. اگر اللہ کا رسول جواب دے گا کہ یاد رکھو عصمت کی راہوں میں سن و سال کی ضرورت نہیں ہوتی، میں تو ان بچوں کو الوہیت کی گواہی کے لیے مباہلہ کے میدان میں لے کے جاؤں گا. تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ختیجہ جو ہیں وہ صدیقہ بھی ہیں اور بطول بھی ہیں.
آئیے سید علی حمدانی مودۃ القربہ میں لکھتے ہیں کہ انما سمیت فاطمۃ البتول، کہا کہ فاطمہ کو بطول کیوں بنایا گیا، اس کی علت بیان کرتے کیوں بنایا گیا، لأنہا طاہرۃ من الحیض والنفاس لأن ذالک عیب من بنات الانبیاء، کہا اس کو بطول اس لیے بنایا گیا کہ یہ وہ ہیں جو طاہرہ ہیں، حیض سے بھی پاک ہیں، نفاس سے بھی پاک ہیں، اس لیے کہ یہ چیزیں نبی کی بیٹیوں میں عیب ہے، لأنہا عیب من بنات الانبیاء، یہ چیزیں، یہ نجاستیں، یہ ماہواری نجاستیں، یہ ولادت کی نجاستیں، یہ عیب ہیں بنات انبیاء میں۔ تو جناب فاطمہ کون ہوئی؟ بطول، ان کے ہاں کوئی کسی قسم کی کوئی نجاست نہیں، یہی وجہ ہے کہ چادر تطہیر میں یہ آئیں، یہ ایک ہی ہیں چادر تطہیر میں، اور دنیا کی کوئی عورت چاہے وہ نبی کی زوجہ ہو، کوئی بھی ہو، یہ ایام وہ ہیں کہ جن میں ان کو نماز سے ہٹا دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ ایام وہ ہیں کہ ادھر سے تم پہ سے نماز گئی، اس لیے کہ ایام نجاست ہیں۔ میں ایک بات یاد رکھیے گا، ابھی ثابت بھی کروں گا کہ نبی کی مائیں ہیں اور بعض ازواج ایسی ہیں جن کی طہارت الگ سے کی گئی، یہ ایام وہ ہیں کہ نجاست ہے طہارت سے دور کر دیا جاتا ہے۔ آیت تطہیر میں کون ہے؟ جناب فاطمہ۔ ہاں ایک محترمہ نے آنا چاہا اور کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے کہ میں آؤں، وہ کون ہے؟ ام سلمہ۔ آپ نے فرمایا کہ انت علی الخیر، ام سلمہ میں گواہی دیتا ہوں، میں سند دیتا ہوں کہ تم خیر پہ ہو، لیکن تمہاری خیریت اس میں ہے کہ اس میں آنے کی کوشش نہیں کرنا۔ انت علی الخیر، میں تمہاری خیر کی سند دیتا ہوں، مگر خیریت اسی میں ہے کہ اس میں آنے کی کوشش نہ کرنا، اس لیے کہ اس چادر کے اندر وہ ہیں کہ جن کی طہارت اعلان اللہ نے کر دیا۔ کون ہے؟ پیغمبر اسلام ہے، علی ابن ابی طالب ہے، امام حسن، جن کی طہارت کا اعلان ہو گیا۔ بس ایک بات عرض کروں یا آگے ہی تو عرض کرتا چلوں، دیکھیے چادر میں کون؟ یہ جبریل نے کہا مالک پیدا کرنے والے اس چادر میں کون ہے؟ عجیب بات ہے، آواز قدرت آئی کہ جبریل روز کے آنے جانے والے، جھولا جلانے والے، سیب لے جانے والے، تلوار لے جانے والے، لباس لے جانے والے، تمہیں پتہ نہیں اس میں کون؟ اس میں وہ نبی ہے کہ جس کے پاس تم وحی لے کر گئے تو امین وحی کہلائے۔ اس میں وہ علی موجود ہے کہ جس کی شاگردی نے تم کو سید الملائکہ بنایا۔ اس میں وہ سیدہ موجود ہے کہ جن کی چکیاں پیس کے تم نے کائنات پہ قابو پایا۔ اس میں وہ بچے موجود ہیں کہ جن کی گہوارہ جنبانی نے تمہیں ہمارا ہم کلام بنایا۔ اب بھی نہیں پہچانتے؟ تو جبریل نے کہا پہچانتا تو ہوں لیکن صورتوں سے پہچانتا ہوں۔ آج چادر سے نور اس طرح چھن کے نکل رہا ہے کہ مجھے نہیں پتا چل رہا کہ اس میں علی کون ہے، محمد کون ہے، حسن کون ہے، حسین کون ہے۔ ایک جملہ آپ کرتا چلوں، کہ جبریل نوری ہے اور یہ بھی نور ہے، جو ایک نوری فرشتہ ان کو ان کی اصلی حالت میں نہیں پہچان سکتا، لیکن خاکی بندہ کیا پہچانے گا؟ یہ ہے، اور یاد رکھیں کہ یہ وہ خاتون اس کے اندر موجود ہے کہ خلاق کائنات نے کہا سنو جبریل، اگر سننا ہی چاہتے ہو ہم فاطمہ تو وہ ابوہا وہ بالوہا وہ بنوہا، اس میں فاطمہ ہیں، ان کے دونوں بچے ہیں، ان کے شوہر ہیں اور ان کے باپ،
تعارف ہو گیا، طہارت ہو گئی. اب ایک سوال کرتا چلوں. دیکھیے میں نے ابھی عرض کیا آپ کے سامنے کہ علی ہمدانی نے ایک روایت پیغمبر اسلام سے پیش کی کہ بنات انبیاء وہ ہیں کہ جو نجاست سے دور ہیں. اللہ نے ان کو بنات انبیاء کو نجاست سے دور رکھا. اب میں آپ سے پوچھوں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے ایک اعلان کیا ہے کہ لولا علی لما کانت لابنتی فاطمہ کفون، کہ اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا. بڑا غور کریں اس کے اوپر کیوں کہا پیغمبر اسلام نے کہ اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا. تو اگر اور بھی بنات ہیں، اگر اور بھی ہیں صلب پیغمبر سے، تو پھر مجھے دکھاؤ کہ اللہ کے رسول نے کہیں کہا ہو کہ اگر وہ نہ ہوتا تو اس کا کفو نہ ہوتا، وہ نہ ہوتا تو اس کا کفو نہ ہوتا، وہ نہ ہوتا تو اس کا کفو نہ ہوتا. مجھے تو ایک بھی روایت نہیں ملتی سوائے فاطمہ کی. ایک ہی روایت ملی اور وہ بھی جناب فاطمہ کے لولا علی لما کانت لابنتی فاطمہ کفون، اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کا کوئی کفو تھا ہی نہیں. کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ یہ طاہرہ ہے، اس لیے کہ یہ بطول ہے. ضرورت ہے کہ ایسا شوہر ہو کہ وہ بھی پاک ہو، وہ بھی طاہر ہو. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں جناب مریم کی شادی نہیں ہوئی، کسی تاریخ سے ثابت نہیں. کیوں نہیں ہوئی؟ حالانکہ جناب زکریا پیغمبر موجود تھے، لیکن کیونکہ ان کے گھر میں جناب مریم کی بہن موجود تھی اور ایک وقت میں دو بہنوں کا ایک جگہ جمع کرنا شریعت اسلامی میں جائز نہیں ہے. اور جناب زکریا کے علاوہ کیونکہ جناب مریم معصومہ تھی تو جناب زکریا کے علاوہ اس وقت کوئی معصوم موجود نہیں تھا جو ان کا کفو ہو سکے. لہذا قدرت نے کہا کہ اے مریم، میں بغیر شوہر کے بچہ دوں گا، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ معصومہ کا عقد غیر معصوم سے ہو جائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں بغیر باشوہر کے بچہ دوں گا، مگر یہ گوارا نہیں کہ معصومہ کا عقد غیر معصوم سے ہو جائے. بچہ دیا اور اس قانون کو اپنے ہاتھ میں رکھا کہ معصومہ کا عقد معصوم کے ساتھ ہوگا. تو اب بتائے دنیا سیدہ معصومہ ہے یا نہیں؟ طاہرہ بھی ہیں، بطول بھی ہے، معصومہ بھی ہے. اب دنیا کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، جس کی شادی فاطمہ سے ہو جائے وہ معصوم. اس لیے کہ معصومہ کا غیر معصوم سے ہوتا ہی نہیں. تو عقد جناب فاطمہ سے عصمت علی ابن ابی طالب ثابت ہو گئی کہ علی بھی معصوم. میں پوچھوں کہ آخر وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، ہو سکتا ہے اللہ نے کیا کیا، علی کو اپنے گھر پیدا کیا، خانہ کعبہ میں پیدا کیا. خانہ کعبہ میں پیدا ہو کر علی نے اپنی ماں کی عصمت کا اعلان کیا، اپنی ماں کی طہارت کا اعلان کیا. ادھر وہ طاہرہ ہیں، وہ بطول ہیں، ادھر علی نے خانہ کعبہ میں پیدا ہو کر اپنی ماں کے بطول ہونے کا اعلان کیا. بھائی وہ بھی پاک اور یہ بھی پاک. اب ایک سوال ہے یہ کہ ہو سکتا ہے کسی موقع پر جناب فاطمہ کہیں کہ علی ٹھیک ہے، جو فضائل تمہارے ہیں وہ فضائل ہمارے بھی ہیں. اگر تمہارے بھائی نبی ہیں تو میرا باپ نبی ہے، اگر تمہارے بیٹے امام ہیں تو میرے بیٹے بھی امام ہیں، اگر تم ساقی کوثر ہو تو میں خاتون جنت ہوں، اگر تمہارے پاس تاج انما ہے تو میں آیت تطہیر کی دلہن ہوں، اگر
تمہارے لیے آئے طہارت آئی ہے تو ہمارے لیے بھی آئے طہارت آئی ہے، اگر تمہارے لیے تلوار آئی ہے تو ہمارے لیے بھی سیب آیا ہے۔ جو فضائل تمہارے ہیں وہ فضائل ہمارے بھی ہیں، لیکن اے علی ایک چیز ایسی ہے کہ جس میں میں تم سے بڑھ جاتی ہوں، ہو سکتا ہے۔ وہ کیا؟ کہ تم پیدا ہوئے ابو طالب کے گھر میں اور میں پیدا ہوئی نبی کے گھر میں، سبحان اللہ۔ تو قدرت نے علی کو اپنے گھر میں پیدا کر کے فاطمہ کا جواب پیدا کر دیا کہ اے علی اگر کبھی ایسا موقع آ جائے تو جواب میں یہ کہہ دینا، اے فاطمہ اگر تم نبی کے گھر پیدا ہوئی تو میں خدا کے گھر پیدا ہوئی۔ وہ علی کی ماں جو کعبے میں آئی، یہ دوسری عورت، رات کی تاریکی کعبے کی طرف چلی۔ عجیب ایک منظر ہے، نہ شوہر پریشان نہ زوجہ پریشان۔ بھائی ایسے موقعوں پہ گھر سے کون نکلنے دیتا ہے؟ جب ولادت کا وقت قریب ہو تو کون گھر سے نکلنے دیتا ہے؟ نہ انہوں نے ٹوکا کہ کیوں جا رہی ہو، نہ انہوں نے پوچھا کہ میں جا رہی ہوں۔ معلوم ہوا کہ کچھ راز و نیاز ہے، پہلے سے کچھ بنا ہوا منصوبہ ہے، نہ ان کو اضطراب نہ ان کو اضطراب، اور نہ ان کو یہ فکر کہ بھائی یہ جا رہی ہے تو وہاں پر غذا کا کیا ہوگا، کھانے کا کیا ہوگا، بچے کی غذا کا کیا ہوگا، کوئی فکر نہیں۔ تو میں آپ سے پوچھوں، وہ اللہ تو اتنا کریم ہے، اس کے ہاں اگر کوئی مہمان چلا جائے تو کیا وہ پانی نہیں دے گا؟ کیا وہ غذا نہیں دے گا؟ آج بھی جو حاجی جاتے ہیں، کوئی بتاؤ بھوکا رہا ہو، وہ تو جس کو اللہ نے خود بلایا ہو، جو خود آئی ہو، تو کیا ہو سکتا ہے کہ اس کے پانی کا بندوبست نہ ہو، اس کے غذا کا بندوبست نہ ہو؟ سورہ اعراف، وَنَادَى اصحاب النار اصحاب الجنہ، جہنم میں جب قیامت کے دن جہنم میں جو لوگ ہوں گے وہ جنت والوں سے کہیں گے انفیزو من الماء او مما رزقکم اللہ، دیکھو تھوڑا سا پانی ہمیں دے دو، اور اللہ نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس میں جو تھوڑا سا ہمیں دے دو۔ کون کہیں گے؟ جہنم والے جنت والوں سے کہیں گے۔ تو جنت والے جواب دیں گے انہما حرما علی الکافرین، پروردگار عالم نے یہ دونوں چیزیں کافرین پہ حرام قرار دی، جنت کی چیزیں کافرین پہ حرام قرار دی۔ بس ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، یہ ہے قرآن کی آیت سورہ اعراف میں، جہنم والے جنت والوں سے کہیں گے کہ جنت والوں اللہ نے جو تمہیں دیا ہے تھوڑا سا پانی ہمیں دے دو، بڑی پیاس لگ رہی ہے، تھوڑا سا کھانا ہمیں دے دو، جو تمہیں رزق ملا ہے ہمیں دے دو۔ وہ کیا جواب دیں گے کہ انہما، یہ دونوں چیزیں اللہ نے کافروں پر حرام قرار دی ہے۔ اب میں دنیا سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کعبے کے اندر کون ہے؟ علی اور علی کی ماں۔ بتاؤ پانی کوثر کا آیا یا نہیں؟ جنت سے غذا آئی یا نہیں؟ تو اگر علی کی ماں کافرہ ہوتی، اگر علی کی ماں کافرہ ہوتی تو یہ جنت کی چیزیں کیوں آتی؟ اللہ نے تو کہہ دیا کافرین پہ یہ چیزیں حرام ہیں۔ ان چیزوں کا آنا دلیل ہے کہ وہ مومنہ ہے۔ اور کیسی مومنہ؟ جب آئیں دروازے سے نہیں گئی، تو مجھے یہ دوسری عورت آپ کو دکھانی ہے جس نے تصدیق کی ہے پیغمبر اسلام کی۔ آئیں دروازے سے نہیں، دروازہ موجود ہے، دنیا کا قاعدہ ہے دروازے سے جاؤ، لیکن نہیں، پتہ نہیں کیا سوچا، دل میں خیال آیا ہوگا میں دروازے سے کیوں جاؤں، اس لیے میں دروازے سے نہیں جاتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیا در آنے والا ہے، اس در کے لیے نئے در کی ضرورت ہے۔ آئیں
رکن یمانی کے قریب کھڑی ہو گئی. بس توجہ فرمائیے، جو کہا ہے اس کو کتابوں میں دیکھیں اور سنیں. کیا کہا؟ کھڑی ہو گئی اور ایک مرتبہ کعبے کی دیوار پہ ہاتھ کو رکھا اور رکھ کے فرماتی ہیں انی مؤمنۃ بک، اللہم انی مؤمنۃ بک. اعلان نبوت سے 10 سال پہلے، اعلان نبوت سے 10 سال پہلے، تو ذرا اندازہ تو فرمائیے کہ اعلان نبوت سے 10 سال پہلے جس عورت کا ایمان اتنا بلند ہوگا اس کے شوہر کا ایمان کتنا بلند ہوگا؟ فرماتے اللہم انی مؤمنۃ بک. یہ نہیں کہا کہ میں تجھ پر ایمان لاتی ہوں، نہیں، انی مؤمنۃ بک، اے پیدا کرنے والے میں تجھ پر ایمان لائے ہوئی ہوں، پہلے سے تجھ پر ایمان لائی ہوں، یہ آج کوئی نئی بات نہیں ہے. انی مؤمنۃ بک. دیکھیے توحید کا اقرار ہو گیا. وبما جاء من عندک من رسل وکتب، اور اس پر بھی ایمان لائی ہوں جو تیری طرف سے کتابیں آئیں، جو صحیفے آئے اس پر بھی میں ایمان لائی ہوں، اور جو رسول آئے ان پر بھی میں ایمان لائی ہوں. کہاں کہہ رہی ہیں؟ اللہ کے گھر میں کعبے پہ ہاتھ رکھ کے آپ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھائیں یا کچھ کہیں تو وہ سچی. ارے جھوٹی قسمیں کھاتے ہو عدالت میں جا کے، وہ سب سچی. اور علی کی ماں کعبے پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہی ہے تب بھی اس پر ایمان نہیں، تب بھی فتوے آئیں گے کہ وہ کافر ہے. اب مجھے کہنے دو کہ اب کافر کس کو کہو گے؟ کہنے والے کو؟ ارے اس کے ایمان کو تو دیکھو. انی مؤمنۃ بک، میں تجھ پر ایمان لائی ہوں. وبما جاء من عندک من کتب ورسل، اور جو تیری طرف سے کتابیں آئیں سب پر ایمان. ورسل، اور جتنے رسول آئے 1,24,000 سب پر ایمان. وہ مصدقۃ بکلام جدی ابراہیم، اور میں اپنے جد ابراہیم کے کلام کی تصدیق کرتی ہوں. میں اپنے صلوات پڑھیں بلند آواز سے. اگر آپ کو مولا کا نعرہ ہی لگانا ہے تو مل کے جوش کے ساتھ ایک نعرہ لگائیں. مصدقۃ بکلام جد ابراہیم، اور میں اپنے جد ابراہیم کے کلام کی بھی تصدیق کرتی ہوں. دیکھیے سب چیزیں آ گئیں کیونکہ ملت ابراہیمی تھی، جو ملت پیغمبر نہیں تھی، ہمارے رسول کی شریعت نہیں تھی. اپنے جد کے کلام کی بھی تصدیق کرتی ہوں. تصدیق ہو گئی. ایک وہ عورت جس نے دولت لٹائی، اور ایک وہ جس نے ناصر پیغمبر کو دیا، اس کی دولت اور اس کا بیٹا ناصر. پھر ہاتھ کعبے میں رکھا ہوا، کہتے ہیں وہ بیعت کے بنا حاضل بیت، اور میں واسطہ دیتی ہوں. یہاں دونوں چیزیں ہیں، مانن بھی اور ظاہراً بھی اور باطناً بھی. میں واسطہ دیتی ہوں اس کا جس نے یہ گھر بنایا. بڑی توجہ کریں، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، یاد رکھیے گا اس کو.
وہ بحق کے بنا حاضل بیت، اور میں واسطہ دیتی ہوں اس کا جس نے یہ گھر بنایا. ہو سکتا ہے خدا مراد ہو اور ہو سکتا ہے ابراہیم و اسماعیل مراد ہو. بھئی وہ بھی مراد تو صحیح، یہ بھی مراد تو صحیح. پھر کہتی ہوں بحق کے مولود الذی فی بطنی لما یسرت لی ولادتی، میں واسطہ دیتی ہوں. دنیا کو میں گزارش کروں گا کہ ذرا غور کرے، توجہ کرے. کعبے کی دیوار پہ ہاتھ، ہر بات کی تصدیق کر لی، خدا کی تصدیق، رسولوں کی تصدیق، کتابوں کی تصدیق، کعبے کی تصدیق، بنانے والے کی تصدیق. لیکن اب مسئلہ ہے ولادت کا. دیکھیں اب کیا کرتی ہیں، کہتی ہیں وہ بحق کے مولود الذی فی بطنی، اے پیدا کرنے والے میں واسطہ دیتی ہوں اس بچے کا جو میرے پیٹ میں ہے. کس بات کا واسطہ؟ لما یسرت لی ولادتی، میری اس وقت ولادت کو آسان کر دے. میں کہوں گا خدا کا واسطہ نہیں دیا، رسول کا واسطہ نہیں دیا، اس وقت بچہ ہی یاد آیا. تو جواب دیں گی کہ تجھے کیا معلوم، میں آنے سے پہلے جانتی ہوں کہ یہ وسیلۃ اللہ ہے. مجھے آنے سے پہلے پتا ہے کہ یہ مشکل کشا ہے. وہ بحق کے مولود الذی فی بطنی لما یسرت لی ولادتی، میں اس بچے کا واسطہ دیتی ہوں جو میرے پیٹ میں ہے، اس مشکل کو آسان کر دے. جیسے ہی کہا کعبے کی دیوار مسکرا کے ہٹی اور فاطمہ بنت اسد اندر داخل ہوئی. دیوار مل گئی، گئی. اب علی پیدا ہو گئے. مجھے زیادہ تفصیلات میں نہیں جانا. پیدا ہوئے، جب داخل ہوئی تو ایک مرتبہ یہ مناقب میں شہراشو والا لکھتا ہے کہ جب داخل ہوئی تو یہ جو بت تھے 360 انہوں نے گرنا شروع کیا. جیسے ہی قدم رکھا بتوں نے گرنا شروع کیا. تو مناقب والا لکھتا ہے کہ ایک مرتبہ اپنے پیٹ پہ ہاتھ پھیرا. کس نے؟ فاطمہ بنت اسد نے. ہاتھ پھینک کے فرماتی ہیں سجدت کل اصنام داخلا فکیف شانوں کا خارجہ. ارے ابھی تو پیٹ میں ہے اور تیرا یہ عالم ہے کہ بت تجھے سجدہ کر رہے ہیں، جب تو باہر آئے گا تو تیری شان کیا ہوگی. اور جب پیدا ہوئے تو سجدے میں سر رکھا. وسجد علی الارض، سجدے میں سر رکھا اور سجدے میں سر رکھ کے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ سبحان اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ سبحان اللہ واشہد ان علی وصی رسول اللہ. یہ مولا کے کلمات ہیں. اللہ کی بھی گواہی دی، رسول کی بھی گواہی دی، اپنی ولایت کی بھی گواہی دی. اور جب ابو طالب آئے تو ایک مرتبہ باپ کو دیکھ کر، یہ جملے ہیں تاریخ میں پڑھیں، باپ کو دیکھ کر، ابھی تو بچہ ہے، وہاں بھی تو ایک بچہ تھا نا گہوارے میں، یہاں بھی ایک بچہ ہے. باپ کو دیکھا اور دیکھ کے فرماتے ہیں السلام علیکہ یا ولی اللہ. اور ابو طالب کے مقام کو تو سمجھو. کہتے ہیں السلام علیکہ یا ولی اللہ، میرا آپ پر سلام ہو اے اللہ کے ولی. باپ نہیں کہتے، باپ نہیں کہتے، کہتے السلام علیکہ یا ولی اللہ، میرا آپ پہ سلام ہو اے اللہ کے ولی. جناب ابو طالب جواب دیتے ہیں وعلیک السلام اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں. واشہد ان علی ولی اللہ. ایک باپ بیٹے کی گواہی دے رہا ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ علی اللہ کا ولی ہے اور امام ہے نبی کے بعد. اب مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ زوجہ نے شوہر سے پوچھا کہ یہ بتاؤ اس کا نام کیا رکھیں. کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ میرا خیال ہے اسد رکھ دو. شوہر انہوں نے کہا جی میرا خیال ہے کہ اس کا نام جو ہے وہ حیدر رکھ دو. ایک مرتبہ پیغمبر آ گئے،
کہ کیا بات ہے کہ نام کے لیے تجویز کر رہے ہیں کہ نام کیا رکھیں؟ کہ اسد بھی نام اچھا ہے، حیدر بھی نام اچھا ہے، نام تو سارے اچھے۔ ماں نے حیدر رکھا، باپ نے اسد رکھا، پیغمبر نے فرمایا کہ ٹھہر جاؤ، تھوڑی دیر ٹھہرے، جبریل آئے، کہا کہ آواز قدرت آتی ہے، آج علی کا ہم نام رکھیں گے، ہم نام رکھیں گے۔ کیا نام رکھیں گے؟ کہ ہم خود علی ہیں لہذا یہ بھی علی، ہم بلند ہیں لہذا یہ بھی بلند، تو اللہ نے نام رکھ دیا علی۔ اب علی بھی نام ہے، حیدر بھی نام ہے، اسد بھی نام ہے، اور بہت سے نام ہیں۔ تو علی نے کعبے میں پیدا ہو کر ماں کی عصمت کو ثابت کیا۔ دنیا سے بس ایک ہی سوال ہے کہ یہ بتاؤ کہ علی کی ولادت کے بعد کسی تاریخ میں بھی دکھاؤ کعبہ پاک کیا گیا؟ کوئی ضعیف روایت ہی ہو کہ جناب کعبے کو پاک کیا گیا؟ کوئی ضعیف روایت کوئی نہیں دکھا سکتا کہ کعبے کو پاک کیا گیا ہو۔ تو کعبے کا پاک نہ ہونا دلیل ہے کہ علی کی ماں پاک ہے۔ اور تو میں یہاں ایک عقیدت کا جملہ کہتا چلوں کہ دیکھیے کعبے میں علی کا پیدا ہونا یہ علی کا کوئی کمال نہیں، ان کے ماں باپ کی طہارت اس منزل پہ پہنچی ہوئی تھی جن کا بیٹا کعبے کے اندر پیدا ہوا۔ تو عیسیٰ نے پیدا ہو کر ماں کی عصمت کا اعلان کیا، علی نے کعبے میں پیدا ہو کر فاطمہ بنت اسد کی عصمت کا اعلان کیا، فاطمہ نے پیدا ہو کر جناب ختیجہ کی عصمت کا اعلان کیا، اور حسنین نے پیدا ہو کر اپنی ماں کی عصمت کا اعلان کیا۔ ایک وہ عورت کہ جس نے ساری دولت لٹائی اس نے تصدیق کی، ایک یہ عورت کہ جس نے خود بھی تصدیق کی اور بیٹا بھی ایسا بیٹا دیا جو ناصر رسول۔ اور یہ وہ محترمہ تھی کہ جب جناب فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہوا ہے تو اللہ کے رسول اپنے اصحاب کے درمیان میں بیٹھے ہوئے تھے، جیسے ہی خبر آئی فوراً کھڑے ہو گئے، تمام اصحاب کے ساتھ آئے، اور آنے کے بعد گھر پہنچے، یہ بھی تاریخ ہے، اپنا کرتا اتارا، پیراہن کا لفظ ہے، پیراہن اتارا، اور کہا کہ دیکھو اس پیراہن کو لے جاؤ، جب غسل دے چکو کفن پہناؤ تو اس کے ساتھ اس کو بھی رکھ دینا۔ اور اس کے بعد جنازے میں ساتھ ساتھ رہے، اور جب قبر میں اتارنے لگے تو پہلے خود اتر گئے، کافی دیر تک قبر میں لیٹے رہے، باہر آئے، اور اس کے بعد جب قبر بند کی تو قبر پہ کھڑے ہو گئے، کچھ دیر تک کھڑے رہے تو اصحاب نے دیکھا کہ اللہ کا رسول قبر پہ کھڑا ہوا اور یہ کہہ رہا ہے ابنوں کے ابنوں کے ابنوں کے۔ جب اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ آج ہم نے آپ سے 3 باتیں عجیب دیکھی، کہ کیا؟ کہ ایک تو آپ نے اپنا پیراہن ان کو دیا، دوسرے آپ قبر میں اترے، اور تیسرے آپ قبر کے اوپر کہہ رہے تھے ابنوں کے ابنوں کے ابنوں کے۔ آپ نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں ہے یہ علی کی ماں نہیں میری ماں تھی، میری ماں تھی، بہترین ماں تھی، اور میں نے اپنا پیراہن اس لیے دیا تاکہ جہنم کی آگ قریب نہ آنے پائے، اور قبر میں اس لیے اترا تاکہ قبر جو ہے وہ کشادہ رہے، آخر میری ماں تھی۔ اور اس کے بعد پوچھا یہ آپ نے کیوں کہا ابنوں کے ابنوں کے ابنوں کے؟ کہا وہ اس لیے کہا کہ جب فاطمہ بنت اسد قبر میں تھی تو فرشتے آئے سوالات کرنے کے لیے، جب فرشتوں نے سوال کیا بتاؤ تمہارا خدا کون، جواب دیا، بتاؤ تمہارا رسول کون، جواب دیا اوپر کھڑا ہوا ہے، اور جب پوچھا کہ بتاؤ تمہارا امام کون تو اب شرمانے لگی، خاموش ہو گئی، تو میں نے اوپر سے جواب دیا گھبراتی کیوں ہو، کیوں نہیں کہتی میرا بیٹا میرا بیٹا میرا بیٹا، ابنوں کے ابنوں کے ابنوں کے، گھبراتی کیوں ہو، کیوں نہیں کہہ دیتی میرا بیٹا امام ہے میرا بیٹا امام ہے۔ بس ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب علی کی ماں سے بھی قبر میں
علی کی امامت کے بارے میں پوچھا جائے گا تو تم کہاں جاؤ گے؟ ارے ماں ہے ماں، اس سے بھی پوچھا جائے گا کہ بتا تیرا امام کون ہے؟ وہ تو اللہ کا رسول کھڑا ہے بتا رہا ہے کہ گھبراؤ نہیں، پریشان نہیں ہو۔ اس لیے ہماری بات سمجھ میں آ گئی کہ ہمارا جب کوئی مومن مرتا ہے اور قبر میں جاتا ہے تو علی کیوں آتے ہیں؟ اب ہماری بات سمجھ میں آئی کہ علی کیوں آتے ہیں۔ اسی لیے آتے ہیں کہ جب امام کے بارے میں پوچھا جائے گا تو یہ گھبرائے گا، پریشان ہوگا، میں اس کو بتاؤں گا گھبراتا کیوں، تیرے سامنے جو کھڑا ہے۔ علی نے فرمایا یا ہارو حمدان من یمت یرنی من مؤمن او منافق قبلا، اے حارث حمدانی، جب کوئی مرتا ہے، کوئی مومن مرے یا منافق مرے، میں اس کی قبر پہ پہنچ جاتا ہوں۔ یا علی، ایک بات سمجھ میں نہیں آئی میرے، یہ بات کہ جب کوئی مومن مرتا ہے آپ آتے ہیں تو بالکل آنا چاہیے آپ کو، لیکن یہ جب یہ منافق مرتا ہے تب آپ کیوں آتے ہیں؟ فرمایا کہ یا حرام من یمت یرنی من مؤمن او منافق قبلا، کوئی مر جائے چاہے مومن ہو اور چاہے منافق ہو، میں قبر میں آتا ہوں۔ جواب دیں گے کہ بھائی مومن کے لیے تو اس لیے آتا ہوں اس کی مدد کرتا ہوں، اور منافق کے لیے اس لیے آتا ہوں کہ دیکھو، اس کو یہ بتانے کے لیے آتا ہوں کہ دیکھو دو چیزیں ہیں، ایک دنیا ہے ایک آخرت ہے۔ ابتدا دنیا کی چلتی ہے وہ بھی مجھ سے، جہاں دنیا رکتی ہے وہ بھی مجھ پر، اور جہاں سے آخرت کا آغاز ہوتا ہے وہ بھی مجھ سے۔ تو دنیا میں نہیں مانا، آج تو پہچان لے کہ میں کون ہوں۔ اب تو تجھے پتا چلے گا کہ وہاں بھی نجات مجھ سے، یہاں بھی نجات مجھ سے۔ اور ایک بات عرض کرتا چلوں، ایک صاحب کا بہت عمدہ جملہ مجھے پسند آتا ہے، میں اکثر عرض کرتا ہوں، بہت بزرگ تھے، انہوں نے فرمایا کہ موت سے کیوں ڈرتے؟ موت سے ڈرنا نہیں چاہیے، موت تو ذریعہ ملاقات علی ہے۔ یہی ہے، ہر جگہ کام آنے والے، ہر جگہ مدد کرنے والے مدد کو آتے ہی ہیں۔ اور بات قبر کی آ گئی تو یہیں سے بات کو سمیٹ لیں ہم کہ قبر میں آتے ہیں کون، اور 12 کے 12 اماموں کا سوال ہوگا، سب پوچھے جائیں گے۔ لیکن روایات میں ملتا ہے کہ جب تیسرے امام کے بارے میں سوال ہوگا تو یہ جو قبر میں گیا ہے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں۔ بس مولا ایک جملہ کہیں گے، کہا کہ بھئی اب بھی کوئی سوال باقی ہے؟ یہ میرے بچے حسین پہ رو رہا ہے۔ دیکھیے رونا اتنی اہم چیز ہے کہ سوال بھی رک جائے، اور آپ تو تمنا جناب فاطمہ ہیں، آپ تو آرزو جناب فاطمہ ہیں۔ ان کی تمنا تھی کہ جب خبر شہادت پہنچی اور پیغمبر اسلام کے قریب جناب فاطمہ آئیں اور کہا بابا 3 دن سے عجیب سی یہ بچہ مجھے جو پیٹ میں ہے عجیب باتیں کرتا ہے۔ کہا کیا کرتا ہے؟ کہا کہ کبھی یہ کہتا ہے کہ یا اماں ہو انی عطشان، اے مادر گرامی میں پیاسا، یا اماں ہو انی عریان، اے مادر گرامی میں عریان، یا اماں ہو انی سہقان، اے مادر گرامی میں سہقان۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ بیٹی اس کا مطلب مت پوچھو۔ کہ بہت زیادہ اصرار کیا تو کہا بیٹی برداشت نہیں کر سکو گی، برداشت نہیں کر سکو گی؟ کہا بابا بیان تو کریں۔ کہا کہ یہ تیرا وہ مظلوم بیٹا ہے شکم مادر میں، یہ وہ مظلوم بیٹا ہے جو یہ اعلان کر رہا ہے کہ اے مادر گرامی میں وہ ہوں
کہ جسے 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے۔ جناب فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ بابا اس کا مطلب کیا ہے کہ انی عریان؟ کہا یہ تیرا بیٹا یہ کہہ رہا ہے کہ اے مادر گرامی میں وہ ہوں کہ میری بدن سے کپڑے بھی اتار کے لے جائے۔ اس کے بعد کہا کہ بابا یہ بتائیے انی سحقان کا کیا مطلب؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا بیٹی یہ مت پوچھو، یہ معلوم مت پوچھو۔ جب بہت زیادہ اصرار کیا کہ نہیں بابا بتائیے، تو ایک مرتبہ علی کو آواز دی، علی آؤ۔ علی آئے، کہا کہ فاطمہ کے بازوؤں کو پکڑ لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ فاطمہ غش کھا کے زمین پہ گر جائے۔ علی جیسے بہادر نے بازوؤں کو پکڑا اور فاطمہ سے کہا کہ بیٹی اس کے معنی پوچھنا چاہتی ہو؟ کہا بابا بیان کریں۔ کہ یہ آپ کا بیٹا، تمہارا بیٹا یہ کہہ رہا ہے اماں میں وہ مظلوم ہوں کہ میری لاش پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ بس یہ سننا تھا کہ فاطمہ غش کھا کے زمین پہ گر جاتی ہے۔ غش سے آنکھ کھلی تو بس ایک ہی سوال کیا، بابا یہ بتائیے کہ آپ موجود ہوں گے؟ کہا نہیں۔ کہا علی موجود ہوں گے؟ کہا نہیں۔ کہا میں ہوں گی؟ کہا نہیں۔ تو گھبرا کے کہا کہ بابا پھر میرے بچے میں روئے گا کون؟ کہا بیٹی گھبراؤ نہیں، اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا، اس کے بچے حسین کے بچوں پہ روئیں گے، اس کے جوان حسین کے جوانوں پہ روئیں گے، اس کے بوڑھے حسین کے بوڑھوں پہ روئیں گے۔ عزادارو وہ حسین کربلا میں، کربلا میں حسین چھوٹے چھوٹے بچے پیاس سے تڑپ رہے۔ ایک دن باقی بہن نے بھائی کو بلایا، کہا بھیا جب کوئی لشکر آتا ہے تو یہی خبر ملتی ہے کہ دشمن کا لشکر ہے، کوئی آپ کا مدد کرنے والا نہیں ہے؟ آپ بھی اپنے دوستوں کو خط لکھیں، خط لکھ کے ان کو بلائیں۔ امام حسین نے فرمایا ہاں میں اپنے دوستوں کو خط لکھ رہا ہوں، بس ایک خط آپ کو سنانا ہے۔ ایک مرتبہ اپنے بچپن کے ساتھی حبیب کے نام میں خط لکھا، اور یہ حبیب وہ تھے جو بچپن سے حسین کے ساتھی تھے، اور روایات میں ملتا ہے کہ یہ وہ حبیب تھے کہ جب حسین چلتے تھے تو ان کے قدموں کی خاک کو اٹھا کر اپنی آنکھوں میں لگاتے تھے، اتنا حسین کا خیال تھا۔ حسین نے قاصد بھیجا اور قاصد لے کر یہ اپنی زوجہ کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ابھی لقمہ ہاتھ میں لیا، ایک مرتبہ کسی نے دروازے کو دق الباب کیا۔ جناب حبیب نے پوچھا کون؟ آنے والے نے کہا انا قاصد الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں، بس حسین کا نام سننا تھا۔ ایک مرتبہ کھڑے ہو گئے، آئے، دروازہ کھولا، چادر بچھائی اور اس کے بعد قاصد کو بٹھا دیا۔ پوچھا کیسے آئے؟ کہا یہ خط دیا ہے مولانا۔ خط کو کھولا، بس میں نے جو تاریخ میں پڑھا وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ خط کو پڑھتے جاتے ہیں، روتے جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، پڑھتے جاتے ہیں، روتے جاتے ہیں۔ زوجہ نے دیکھ لیا، بلایا حبیب کیا بات؟ کہا کہ حسین کا خط آیا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ پڑھ کے سنا۔ کیا لکھا تھا؟ من رجل الفقی من الحسین ابن علی الى رجل الفقی، حسین ابن علی کی طرف سے رجل فقی کی طرف خط ہے، فقی قرار دیا۔ کہا کہ حبیب تو ہمارے بچپن کے ساتھی ہو، حبیب تمہیں معلوم ہوگا کہ میں نرغہ آدھا میں گرفتار ہوں، حبیب اگر ممکن ہو سکے تو آؤ ہماری مدد کرو۔ یہ کہہ کے حبیب خاموش ہو گئے۔ کہا خاموش کیوں ہو گئے؟ آگے کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا کہ نہیں بس یہیں تک ہے۔ کہا نہیں آگے پڑھو۔ کہا حبیب نے کہا کہ آگے پڑھا نہیں جاتا۔ تو کیا لکھا؟ کہا یہ لکھا حبیب میں کبھی یہ خط نہ لکھتا اگر میرے ساتھ زینب و کلثوم نہ ہوتا، میں کبھی یہ خط نہ لکھتا، زینب و کلثوم میرے ساتھ ہے، حبیب آؤ، تم بچپن کے ساتھی آؤ میری مدد کرو۔ زوجہ نے کہا پھر کیا ارادہ ہے؟ سوچ رہا ہوں
جاؤں؟ بس یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ زوجہ کو جلال آیا اور ایک مرتبہ کہا حبیب یہ چادر تم اوڑھ لو، یہ چوڑیاں تم پہن لو۔ ارے حسین تمہیں مدد کے لیے پکار رہے، رسول کا نواسا مدد کے لیے پکار رہا ہے اور تم بہانے تلاش کر رہے ہو۔ کہا نہیں، میں تمہارا امتحان لینا چاہتا تھا۔ غلام کو بلایا، غلام کو بلا کے کہا کہ یہ گھوڑا لے جاؤ، فلاں مقام پہ کھڑا کر دینا، میں ابھی آتا ہوں۔ حالات ضمانت سے چھپ چھپا کے نکلے۔ حبیب کہتے ہیں جب میں اس گھوڑے کے قریب پہنچا تو وہ غلام، اس گھوڑے سے دیر ہو گئی تھی حبیب کو پہنچنے میں، گھوڑے سے کہہ رہا ہے غلام کہ اے گھوڑے گھبرانا نہیں، اگر میرا آقا نہ آ سکا تو میں حسین کی مدد کو چلوں گا۔ حبیب نے سن لیا، ایک مرتبہ کربلا کا رخ کیا، کہا مولا حسین اب یہ وقت آ گیا کہ غلام آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ کہا کہ جاؤ، میں نے تمہیں آزاد کیا۔ غلام نے کہا کہ مولا جنت میں جانے کے لیے آپ مجھے آزاد کر دیں، اگر آپ حسین کی مدد کریں گے تو میں حسین کی غلاموں کی مدد کروں گا۔ گھوڑے پہ سوار ہوئے، ادھر کوفے کی طرف سے گرد اٹھی، امام نے آواز دی عباس، قاسم اور محمد جاؤ، ہمارے بچپن کا ساتھی آ رہا ہے، اس کا استقبال کرو۔ جناب عباس بڑھے، جناب قاسم بڑھے، جناب اون محمد بڑھے۔ حبیب نے اپنے آپ کو گھوڑے سے گرا دیا، اللہ اللہ عباس میرے استقبال کو آئیں، اون محمد میرے استقبال کو آئیں۔ تکبیر کی آواز بلند ہوئی، جناب زینب نے کہا فضہ جاؤ دیکھو یہ تکبیر کی آواز کیسی بلند ہو رہی ہے۔ جناب فضہ آئیں، دیکھا، پوچھا، معلوم ہوا کہ حبیب آئے ہیں، دوڑ کے گئی، خیمے پہنچی کہ شہزادی حبیب آئے ہیں۔ کہا کہ جلدی سے جاؤ اور حبیب کو میرا سلام کہنا اور کہنا حبیب ہم بہت تمہارے شکر گزار ہیں۔ آئی فضہ، آنے کے بعد حبیب کو سلام کیا، کہا کہ حبیب شہزادی آپ کو سلام کہتی ہیں۔ تو یہ سننا تھا، اپنے منہ کو پیٹ لیا، کہا اللہ اللہ اب یہ وقت آ گیا کہ شہزادی آپ مجھے سلام کریں۔ اللہ تعالیٰ نے امام یہ وہ حبیب ہے، ارے جب خیموں میں آگ لگ رہی تھی، خیموں سے دعا اٹھ رہا تھا تو بیویاں پکار رہی تھی، ارے حبیب، ارے کہاں حبیب، آؤ آ کے ہماری مدد کرو۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین والشعب الذی ظلم اللهم بحق محمد وانت المحمود وبحق علی